صداقت کا پیکر سمندر وفا کا وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قریش کے قبیلے بنی تمیم میں عثمان نام کے ایک شخص تھے۔ 2 بچوں کی کمسنی میں وفات کے بعد عثمان اور ان کے اہلیہ نے منت مانی کہ اب اگر بچہ ہوا تو اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بچے کی پیدائش کے بعد ابتداء اس بچے کا نام عبدالکعبہ رکھا گیا اور خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے آپ کا نام عبدالکعبہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ کفار نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے تو کیا تم مجھ سے مانو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ کفار نے کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ اس طرح کی سیر کر کے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ان کے منہ سے یہ سنا ہے؟ کفار نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ درست ہے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق بن گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں پیشہ اختیار کیا۔ اپنے حسن اخلاق، دیانتداری اور کاروباری سوجھ بوجھ کی بنا پر جلد ہی آپ کا شمار کامیاب اور امیر تاجروں میں ہونے لگا۔ اپنی فطری اچھی طبیعت کی وجہ سے ان تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہے جو عرب معاشرے میں عام رائج تھی۔ اہل مکہ ان کے اعلیٰ انسانی اوصاف کی وجہ سے انہیں تنو منزلت سے دیکھتے تھے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے ان 10 آدمیوں میں شمار ہونے لگے جو اہل مکہ کے لیڈر تھے۔ بچپن سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں دوستی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور کردار کے مطالعے و مشاہدے کا خوب موقع ملا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو بغیر کسی تذبذب اور ہچکچاہٹ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تبلیغ پر کمر کس لی اور اپنے ملنے جلنے والوں کو دین حق کی دعوت دینے لگے، اور آپ ہی کی دعوت پر حضرت عثمان بن مسعود، حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی نے اسلام قبول کیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اسے بتوں کی پجاریوں کی طرف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب کفار مکہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے طرح طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک دن بیت اللہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیٹا گیا کہ بے ہوش ہو گئے اور کچھ لوگ اٹھا کر گھر پر چھوڑ گئے۔ والدہ نے جب آپ کا زخموں سے بھرا بدن دیکھا تو رونے لگی اور کہتی جاتی لوگوں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ابو بکر ہے، یہ وہی ابو بکر ہے جس کی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر تم لوگوں نے اس اساس کی دین کے مال کی ادائیگی اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہاں یہ وہی ابو بکر ہے کہ جس کی سیادت سے متاثر ہو کر تم اپنے معاملات میں اس سے رائے لیتے تھے۔ لوگوں یہ وہی ابو بکر ہے جس کے اچھے اخلاق اور شرافت کی تم مثالیں دیتے تھے۔ مشرکین مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے، اور راستے میں قبیلہ کارا کے سردار ابن داغا سے ملاقات ہوئی جو آپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ داغا نے کہا آپ جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میرے ساتھ مکہ واپس چلیے۔ ابن داغا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ لے کر آ گیا اور سرداران قریش کے سامنے اپنی آواز میں اعلان کیا کہ اہل مکہ
تم ایک ایسے شخص کو شہر سے نکال رہے ہو جو ہمیشہ غریبوں، حاجت مندوں اور مظلوموں کے کام آتا ہے، دوسروں کی تکلیف اور مشکل میں ہمدردی اور غمخواری کرتا ہے۔ سن لو، ابو بکر مکہ میں ہی رہیں گے، اور جو شخص بھی ابو بکر کو ایذا دے گا، ابن داغا کا اس سے اعلان جنگ ہے، کیونکہ ابو بکر آج سے میری پناہ میں ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشرکین مکہ کے مظالم اہل ایمان پر بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خیال آتا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، اور جب یہ خیال آتا کہ کوئی دشمن آگے گھاڑ لگا کر نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ چلتے چلتے مکہ سے 4 میل دور غار سور تک پہنچ گئے اور اسی میں قیام کا ارادہ کیا۔ آپ دونوں حضرات 3 دن تک غار سور میں رہے۔ جب آپ اندر چلے گئے تو داخلے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ غار کے اندر موجود سوراخوں کو جن کے اندر سانپ یا بچھو ہونے کا خطرہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا، سوائے ایک سوراخ کے جس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ لہذا اس سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا کہ کہیں کوئی سانپ یا بچھو باہر نہ آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ اسی سوراخ کے اندر کوئی بچھو یا سانپ موجود تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ زخم صحیح ہو گیا، اور اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی حضرت زید بن خارجہ بن ابی زبیر کا بھائی بنا دیا۔ مدینہ میں اسلامی سوگ بلندی فتح و کبرانی کا ایک دور شروع ہوا اور پہلی مثالی اسلامی سلطنت اور معاشرے کی بنیاد پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حنین میں بھی حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھے اور اسلام کی ہر طرح سے مدد کی۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے سامان اکٹھا کرنے کے لیے کہا۔ جنگ کا سامان خریدنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا کہ جو کوئی جتنا بھی مال جمع کروا سکتا ہے جمع کروائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن جن لوگوں کے دروازے مسجد نبی میں کھلتے ہیں وہ سب اپنے اپنے دروازے بند کر لیں۔ آج کے بعد صرف ابو بکر کا دروازہ ہی مسجد نبی میں کھلا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا خدمت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا دیا گیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور 9 ہجری میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ ہی رسول اللہ کی خلافت شروع ہو گئی، جس کا دورانیہ رسول اللہ نے 30 سال بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام مسائل کو حل کیا اور مسلمانوں کو متحد کیا، جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا اور انہیں شکست دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے کہ جن کے ہاتھوں نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کا ایک سلسلہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک مسند خلافت پر بیٹھے رہے۔ پھر 7 جمادی الثانی کے دن آپ کی حالت خراب ہونے شروع ہوئی اور بالآخر 22 جمادی الثانی 13 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کی حقیقت سے جا ملے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری زندگی میں صحابہ کرام کے تذکرے زیادہ سے زیادہ عام ہو سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔